بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فقال يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألك فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله له عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواہ الترمذی. بڑی زبردست روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرامین ہی زبردست ہیں، لیکن یہ جو بات ہے یہ اس وقت ہر بندے کی ضرورت ہے، ہر شخص کی ضرورت ہے، ہر فرد کی، ہر قوم کی ضرورت ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضرورت کے پیش نظر جو کلمات شروع میں فرمائے، یا غلام، اے لڑکے. عبداللہ بن عباس اس وقت بڑی چھوٹی عمر کے تھے، تو اے لڑکے احفظ اللہ، تو یہ باتیں یاد کر لے گا نا تو یحفظ کا اللہ، یحفظ کا تو تو محفوظ رہے گا. کہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اور تو جہاں بھی رہے گا تو جس رخ پر بھی جائے گا اللہ تیری حفاظت کریں گے اگر تو یہ باتیں یاد رکھے گا. یعنی جب ان کو حکم ہو رہا ہے کہ یہ باتیں یاد رکھنی ہے، اس کا مطلب ہے کہ امت کو عمومی حکم ہے کہ یہ بات یاد رکھنی ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی کسی چیز کا سوال کرو تو سب سے پہلے اللہ سے سوال کرو. دوسروں سے سوال کرنا، دوسروں کے پیچھے چلنا، دوسروں کا خود کو محتاج دکھانا کہ آپ میری مدد نہیں کریں گے تو اور کوئی بھی نہیں کرے گا، اگر آپ ایسا نہیں مانیں گے تو فلانا بھی نہیں مانے گا اور فلاں بھی میرا کام نہیں کرے گا، اگر اس رستے سے کام نہیں ہوا تو اور کسی رستے سے کام نہیں ہو سکے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلح امت ہیں اور امت کی نفسیات کو سمجھنے والے ہیں. کتنے زوردار طریقے سے فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب سوال کرنا تو صرف اللہ سے کرنا، صرف اللہ سے کرنا، اور کبھی کسی انسان کے سامنے سوال نہ کرنا، کبھی انسان کے سامنے دست درازی نہ کرنا. اور اللہ کے نبی کے زمانے میں جن لوگوں کا ذکر آتا تھا کہ وہ کوئی فقیر آیا مانگنے کے لیے تو وہ اس وقت آتے تھے جب شدید مجبور ہوں. آج کل تو کوئی مجبوری بھی نہیں ہوتی اور بینک اکاؤنٹ کھولے ہوتے ہیں اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی عادت پڑی ہوتی ہے. جس شخص کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی عادت پڑ جاتی ہے وہ ہمیشہ دوسروں سے مانگتا رہتا ہے. میں نے پیچھے حدیث سنائی تھی حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ وہ شخص جو کہ دوسروں سے کے سامنے سوال کرتا ہے تو اللہ اس کے اوپر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں. دوبارہ، جب بھی سوال کرے تو اللہ سے سوال کرے. لوگوں کے سامنے لوگوں سے کوئی حاجت ہے، لوگوں سے کوئی ضرورت پوری ہونی ہے، اس کا بھی پہلے سوال اللہ سے کرے، اس کے بعد لوگوں سے بات کرے. جب کسی کی ضرورت ہے، کسی کام کے اندر مستری کی، مزدور کی، یا کسی بڑے کے مشورے کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے اللہ سے مانگے، اللہ سے دعا کرے، اللہ جی بہتر بات میرے دل میں القاء فرما دیجئے، اور اس کے بعد سنت سمجھ کے مشورہ کرے، سنت سمجھ کے کسی دوسرے شخص کو بلائے جس کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلی نصیحت فرمائی کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی تجھے کوئی حاجت پیش آئے تو سب سے پہلے سوال تو اللہ سے کرنا. اس کی آج ہمارے معاشرے میں بہت شدید ضرورت ہے، مجھے بھی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے. اور بچہ بیمار ہو جاتا ہے، کہتا ہے ابو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں. بیٹا پہلے اللہ سے مانگیے. بیٹا کہتے ہیں ابو جی مجھے کاپی کی ضرورت ہے، ابو میرا سائیکل لینے کا جی چاہ رہا ہے، مجھے فلاں گاڑی چاہیے. بیٹا سب سے پہلے اللہ سے مانگو، پہلے مجھ سے مت مانگو، پہلے اللہ سے سوال کرو، اس کے بعد ابا سے مانگنا. اگر اللہ نے آپ کے ابا کے دل میں ڈال دیا، اگر ربا نے آپ کی اماں کے دل میں ڈال دیا تو ٹھیک ہے، اگر اللہ نے نہیں ڈالا تو پھر میں بھی نہیں لے کے دے سکتا. اور ایسا ہوتا ہے، باپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن اور وقت بھی ہے، فرصت بھی ہے، سہولت بھی ہے، لیکن نہیں لے کے دے سکتا. بے شمار دفعہ ایسے ہوتا ہے. تو بھائی یہ بچوں کے دل میں
شیخ قطب الدین بختیار کاکی، یہ ہم کہتے ہیں شیخ قطب الدین بختیار کاکی، یہ کاکی نہیں، یہ لفظ ہے کاکی، تو زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے کاکی بن گیا۔ تو کاک کہتے ہیں عربی میں، کاک کہتے ہیں روٹی کو، جو روٹی موٹی سی ہوتی ہے، آج کل ایک بازے کیک بھی آتے ہیں جن کے اوپر کاک کا لفظ استعمال ہوتا ہے، نرم روٹی کو کہتے ہیں کاک، عام روٹی کو کہتے ہیں خبز، جو روٹی تھوڑی نرم ہوتی ہے، موٹی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں کاک۔ تو کاک، تو ان کی والدہ محترمہ نے ان کی جو تربیت کی تھی وہ اس طریقے سے کی تھی کہ بیٹا جب آتا مدرسے سے، اسکول سے، تو کہتے بختیار الدین بھوک لگی ہے، کہ جی بھوک لگے گا، پہلے سب سے پہلے اللہ سے مانگو، کہ ٹھیک ہے، مصلی بچھاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ سے مانگتے۔ ہمارے ہاں آج کل اولاد یہ کر بھی نہیں سکتی، لیکن کم از کم ان کو یہ تو کہیں کہ بیٹا صرف ایک دفعہ اللہ سے مانگو، اس کے بعد اماں ابا سے کہنا۔ لیکن سب سے بہتر طریقہ کہ اولاد جب بھی کسی حاجت کا سوال کرے، بیٹا مصلی بچھائیے، پہلے اللہ سے مانگیے، اللہ دیں گے تو تب مل سکتا ہے، ورنہ نہیں مل سکتا۔ یہ چیز ہماری اصل میں ہماری تعلیم سے نکال دی گئی۔ 1988 کے اندر حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو حکومت پاکستان نے ایک آرڈر دیا کہ آپ علماء کمیٹی مل کے تعلیمی نوعیت کا ایک پرچہ تیار کیجئے کہ ہمارے ملک میں تعلیمی نوعیت کیسی ہونی چاہیے۔ تو ہمارا تعلیمی نظام، اس نام سے ایک چھوٹا سا رسالہ ملتا ہے، ایک کتاب ملتی ہے، تو کوئی 100-150 صفحات کا ایک رسالہ ہے، اور اس کے اندر انہوں نے ہر چیز کو واضح کیا کہ ہمارے سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہمارے بزنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہمارے جغرافیہ کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو ہر چیز شریعت کے طریقے سے سکھائی جائے۔ جیسے آگ جلاتی ہے، آگ جلاتی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے آگ میں تاثیر رکھی ہے کہ وہ آگ جلا سکتی ہے، اللہ نے آگ میں جلانے کی تاثیر رکھی، اسٹیٹمنٹ تبدیل کر دیا جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لارڈ میکالے نے یہی کیا، ورنہ ہماری شریعت اور ہماری تعلیم سائنسدان بھی بناتی تھی اور ڈاکٹر بھی بناتی تھی، طب کے ایسے ماہرین ہوا کرتے تھے، ایسے ماہرین ہوتے تھے جو صرف نبض پکڑ کے سب دیکھ لیتے تھے اس بندے میں کیا مسائل ہیں اور کیا پریشانی ہے۔ بہت عجیب قسم کے واقعات ہیں، ایسے بھی اطباء اور ایسے بھی ڈاکٹر گزرے کہ جو خواتین کو چیک کرتے تھے تو کہتے تھے دھاگا پکڑ لو، میں یہاں سے دھاگا پکڑوں گا، صرف دھاگا پکڑ کے تشخیص کر دیا کرتے تھے۔ ایک عورت نے شرارت کی اور اس نے ایک بلی لے کر آئی اور بلی کے بازو پہ اس نے دھاگا باندھ دیا، تو وہ بڑے پریشان ہوئے، اور پریشان ہونے کے بعد انہوں نے نسخہ لکھا کہ اس کو ½ کلو کچا دودھ اور 1 پاؤ کچا گوشت چاہیے، اس عورت کی یہ غذا ہے۔ وہ حیران ہوئے کہ بھئی اس کی عورت کی یہ غذا کیسے، یہ دوائی کیسے ہو سکتی ہے؟ کہنے لگی وہ عورت نے شرارت کی تھی کہ وہ بھوکی بلی کو لے گئی تھی، تو بھوکی بلی کی تو یہی علاج ہے، یہی اس کی غذا ہوتی ہے۔ تو اللہ ایسے فہم عطا فرماتے ہیں جب بندہ علم کو اس نوعیت سے سیکھتا ہے۔ آج کل علم سیکھنے کے لیے، علم سیکھنے کے پیچھے مقصد ہوتا ہے پیشہ، کہ میں نے پڑھ کے کیا بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، پڑھ کے پائلٹ بننا ہے، پڑھ کے انجینئر بننا ہے۔ یہ علم اس لیے نہیں ہوتا کہ پڑھ کے ڈاکٹر بنے، علم اس لیے ہوتا ہے کہ انسانیت کی تکمیل ہوتی ہے، علم کے ذریعے سے انسانیت کی تکمیل ہوتی ہے، کہ اندر سے جو انسان وہ مکمل ہوتا ہے وہ علم کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ انسان جانور میں فرق علم کا ہے۔ تو بہرحال یہ تو بات دوسری طرف نکل گئی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر چیز میں اللہ کی ذات کو ڈالا جائے، بچوں کے سامنے اور گھر بار کے سامنے، اپنی زندگی کے اندر۔ تو وَإِذَا سَأَلَكَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اللہ کے نبی اتنی بڑی تعلیم دے کے چلے گئے، اتنی بڑی تعلیم کہ جب بھی سوال کرنا ہے اللہ سے کرنا ہے۔ یہ آج کی ضرورت ہے، ہر زمانے کی ضرورت ہے، لیکن آج کا زمانہ چونکہ سارا کا سارا مادیت کا زمانہ ہے، ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ پیسے سے ہوتا ہے، پیسے کے علاوہ نہیں ہوتا، سب سے پہلی بات۔ دوسرا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی کسی کی مدد مانگے تو مانگو، لیکن سب سے پہلے اللہ سے مدد مانگو۔ اوپر مضمون آ گیا، پھر اس کی ترغیب فرمایا کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ، اگر ساری امت جمع ہو جائے، کس بات پر؟ کہ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، کہ تمہیں اتنا سا نفع دے دے، تو لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وہ تجھے نفع نہیں پہنچا سکتی، ہاں صرف اتنا پہنچا سکتی جتنا اللہ نے لکھا ہے،
اتنی خوبصورت بات کہ ساری مخلوق مل کے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. ہم سمجھتے ہیں کوئی تعویذ لے کر دے گا تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا، کوئی تعویذ کاٹ دے گا ہمارے نام کے خلاف تو ہمارا کام خراب ہو جائے گا، کوئی ہمارے بالوں کو لے کے گرا لگا دے گا تو ہماری ساری صفا ہستی سے مٹ جائے گی، ساری دولت اور ساری روزی کے اوپر پانی پھر جائے گا. نہیں 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 نہیں. لو اجتمعت علی ان ينفعوك بشیء لم ينفعوك الا بشیء قد كتبه الله لك. کتنے مضبوط الفاظ، کتنے مضبوط الفاظ کہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ایسا مضبوط ہو جائے کہ لو یہ میں صرف ترجمہ کروں ان الفاظ کا. ان الامت، بے شک اگر ساری کی ساری امت، لو اجتماعت، پھر تاکید فرمائے کہ ساری کی ساری امت اگر جمع ہو جائے علی ان ينفعوك بشیء، کہ تمہیں اتنا سا نفع، شیء کہتے چھوٹی سی چیز، اتنا سا نفع تو لم ينفعوك، تجھے نفع نہیں دے سکتے، الا بشیء قد كتبه الله لك، ہاں اتنا نفع پہنچا سکتے جتنا اللہ نے لکھا تھا کہ یہ لوگ تمہیں اتنا نفع دیں گے. اور پھر اس کے آگے لو اجتمعوا علی ان يضروك بشیء، اگر سارے جمع ہو جائیں اس بات پر کہ ان يضروك بشیء کہ تمہیں اتنا نقصان پہنچائیں تو لم يضروك الا بشیء قد كتبه الله عليك، کہ صرف اتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے، اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. کوئی کہے کہ نہیں آج کوئی انسان کوشش کر کے اس سے زیادہ کرے، فرمایا کہ رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیے گئے، تیرے نام سے جتنا لکھنا تھا اللہ نے لکھ کے قلم اٹھا لیے گئے. وجفت الصحف، اور جن صحیفوں پہ لکھا تھا، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا قلم سے لکھتے تھے تو اس کی سیاہی تھوڑی سی گاڑی ہوتی تھی تو وہ ہوا لگتی تھی تو سیاہی سوکھتی تھی، اگر لکھنے کے فوراً بعد ہاتھ مار دیں تو وہ لکھا ہوا خراب ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ اب وہ خراب بھی نہیں ہو سکتا. وجفت الصحف، اور صحیفوں پہ جو لکھا ہے وہ خشک ہو چکا ہے، لہٰذا اب کچھ بھی تبدیل نہیں ہو سکتا. یاد رکھنا کہ کوئی مخلوق تمہیں ذرہ برابر فائدہ نہیں دے سکتی، ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی. جو کچھ کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی شخص کر نہیں سکتا. ہاں اس چیز کا یقین انسان کے دل میں آہستہ آہستہ بیٹھتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.